بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسکوپلو علی۔ تو جو دوست محمد قوت الامارہ یا قوت الظفر دیکھ رہے ہیں یا جن دوستوں نے دیکھ لیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کمانڈر اسکوپلو علی کا اس ڈرامے میں کتنا اہم کردار ہے۔ تو آج اس کے بارے میں ہم اپنے دوست سے جانیں گے، وہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات دیں گے۔ ناظرین، آپ تو درلش ارطغرل اور کرلش عثمان کے سحر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے، لیکن درلش ارطغرل کے مقابلے کی ایک اور بہترین ترکی سیریز بھی ہے جس کا نام ہے مہمتک قتل و ظفر۔ اس سیریز کا پروڈیوسر اور رائٹر بھی محمد بوزداغ ہے۔ یہ سیریز جنوری 2018 کو ریلیز ہوئی تھی۔ یہ سیریز پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے ایک ہیرو پر بنائی گئی ہے۔ ناظرین، اس عظیم مسلم ہیرو کی بات کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ واقعہ کہاں اور کیسے پیش آیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم جو 28 جولائی 1914 سے شروع ہو کر 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور امریکہ تھے اور دوسری طرف آسٹریا، جرمنی، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی جس میں کم و بیش 1 کروڑ فوجی ہلاک اور 2 کروڑ 10 لاکھ فوجی زخمی ہوئے تھے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان سلطنت عثمانیہ کا ہوا۔ اگر آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں تو سب سے زیادہ نقصان اسلامی دنیا کا ہوا تھا، اور یہ سب کچھ عربیوں کی غداری کی وجہ سے ہوا تھا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، نہ تھی جس کو میرے پیار کی قدر، نہ تھی جس کو میرے پیار کی قدر، اتفاق سے اسی کو چاہ رہے تھے ہم، اس دیے نے جلایا میرے ہاتھوں کو جسے ہوا سے بچا رہے تھے ہم۔ ترکوں نے عربوں کی انگریزوں اور منگولوں سے حفاظت کی تھی، لیکن انہوں نے ترکوں کی ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ جب یہ تمام سانپ اور نیولے سلطنت عثمانیہ کے خلاف پروپیگنڈے بنانے میں مصروف تھے تو اس وقت قوت العمار میں خالص اللہ کی رضا کی خاطر مسلم نوجوان اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے، جن کا صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ جد و جہد ہماری، فتح اللہ کی۔ قوت العمار بین النہرین جنگ کا حصہ تھا۔ بین النہرین دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں واقع ایک علاقے کو کہتے تھے۔ اب اس علاقے کا جدید نام عراق ہے۔ اسی علاقے میں قوت العمار بصرہ سے 350 اور بغداد سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی اس وقت ٹوٹل آبادی صرف 6500 تھی۔ 3 نومبر 1915 کو برطانیہ کی 40,000 فوج قوت العمار میں داخل ہو گئی۔ ان کا اصل مقصد بغداد کو فتح کرنا تھا، لیکن نور الدین پاشا نے اپنی قیادت میں 20,000 عثمانی فوج کے ساتھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر قوت العمار کا محاصرہ کر لیا۔ نور الدین پاشا برطانیہ فوج پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے اتحادی جرمنی کے فیلڈ مارشل لا گولیٹز نے نور الدین پاشا کو ایسے حملے کی اجازت نہ دی۔ نور الدین پاشا نے گولیٹز کی بات کو نظر انداز کر کے برطانیہ فوج پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ وہی نکلنا تھا جس کا گولیٹز کو ڈر تھا۔ برطانیہ فوج نے عثمانی فوج کے ایک ہی دن میں سینکڑوں فوجی شہید کر کے عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ گولیٹز نے نور الدین پاشا کو اس حملے میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے آرمی سے فارغ کر دیا اور اس کی جگہ بصرہ سے خلیل پاشا کو بلا کر عثمانی فوج کا نیا کماندار مقرر کر دیا۔ قوت العمار میں برطانوی فوج کا جنرل ٹاؤشنڈ اور کماندار نکسن تھا۔ برطانوی فوج نے کماندار نکسن کی قیادت میں قوت العمار کے چاروں طرف سے ایک گہری کھائی کھودی اور کھائی سے چند قدم آگے ڈیفنس بار بھی نصب کر دی، لیکن پھر بھی عثمانی فوج کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں سے برطانوی کماندار نکسن تھک چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا اور اس کی جگہ ایک اور کماندار پیرسی لیک مقرر ہوا۔ برطانوی فوج صحرا کی گرمی اور مچھروں کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو گئی۔ عثمانی فوج نے مکمل طور پر قوت العمار کا محاصرہ کر کے رکھا تھا، جس کی وجہ سے برطانوی فوج کے پاس اس قدر راشن کی کمی ہو گئی کہ وہ اپنے گھوڑے ذبح کر کے کھانے لگے تھے۔ خلیل پاشا نے جنرل ٹاؤشنڈ کو 3 بار خط لکھے تھے کہ آپ ہتھیار ڈال کر شکست قبول کر لیں، لیکن جنرل ٹاؤشنڈ ہر بار انکار کر دیتا۔ ناظرین، یہ تو خلیل پاشا کی باہر کی طرف سے ناکہ بندی تھی۔ اب بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ اسکوپلو علی کی۔
آپ تاریخ کی کتابیں جتنی مرضی پڑھ لیں، آپ کو لیفٹیننٹ اسکوپلو علی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملیں گی۔ ہاں، اگر ترکی کی حکومت خود لیفٹیننٹ اسکوپلو علی کے متعلق آپ کو معلومات دے دے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را ہے اور پاکستان کی دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ISI ہے، اسی طرح سلطنت عثمانیہ کی بھی خفیہ ایجنسی تھی جس کا نام تشکیلات مخصوصہ تھا۔ لیفٹیننٹ اسکوپلو علی اسی تشکیلات مخصوصہ کا سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ کسی مہم میں اس کا نام محمد تھا اور کسی مہم میں اس کا نام علی تھا، کیونکہ سیکرٹ ایجنٹ کبھی بھی اپنے اصل نام کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قوت العمار کی مہم میں اس کا نام اسکوپلو علی تھا۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر قوت العمار کے اندر سرنگیں کھودی۔ جب اسکوپلو علی کے ساتھی سرنگ کھود کر تھک کے بیٹھ جاتے تو اسکوپلو علی اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ اصل شکست میدان جنگ میں ہارنا نہیں، بلکہ اصل شکست اپنا ایمان اور امید کھو بیٹھنا ہے۔ انہی سرنگوں کے ذریعے اسکوپلو علی نے برطانوی فوج کا جینا مشکل کر دیا۔ اسکوپلو علی نے خلیل پاشا سے کہا کہ آپ محاصرہ باہر سے مضبوط رکھیں، میں اندر سے ان کا جینا حرام کرتا ہوں۔ جب برطانوی فوج خلیل پاشا کے محاصرے کی وجہ سے بھوک اور بیماری سے مرنے لگی اور قوت العمار کے اندر سے خفیہ حملے پہ حملے ہو رہے تھے تو برطانوی جنرل ٹاؤشنڈ نے اپریل 1916 کو اپنے 13,309 فوجیوں کے ساتھ عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ برطانوی فوج کا جو اسلحہ بچا ہوا تھا وہ 20 لاکھ پاؤنڈ میں عثمانی فوج نے خرید لیا۔ جب برطانوی فوج واپس جانے لگی تو خلیل پاشا نے کہا کہ ایک یادگار گروپ فوٹو ساتھ بنواتے ہیں۔ یہ فوٹو اس وقت بنائی گئی تھی۔ یہ عثمانی فوج کے کماندار خلیل پاشا ہیں اور یہ لیفٹیننٹ اسکوپلو علی ہے۔ ناظرین، افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں بڑی محنت کے بعد صرف اتنی سی معلومات لیفٹیننٹ اسکوپلو علی کے متعلق اکٹھی کر سکا ہوں۔ اس کا اصل نام کیا تھا، کتنی عمر تھی اور کہاں کے رہنے والا تھا، یہ معلومات مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ یہی اصل ہیرو ہوتے ہیں جو تمغے اور نعرے بازی کے لیے نہیں جیتے بلکہ خالص اللہ کی رضا کے خاطر کام کرتے ہیں۔ آپ سے برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ اس جیسے گمنام ہیروز کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ۔